2015 کی WHO کی رپورٹ کے مطابق ایک سال میں 1.25 لاکھ بندہ ایکسیڈنٹ کی نظر ہو کر زندگی کی بازی ہار گیا۔ کورونا سے 30,000 بندہ مرا ہے، 200-250-300 کا بجٹ آپ نے جاری کر دیا۔ ٹریفک کے نظام سے روزانہ لاکھوں لوگ مر رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ کی کوئی توجہ نہیں۔ اس ملک میں لائسنس بنوانا ایسے ہو گیا جیسے انڈیا میں جا کر انڈین کوئی نیشنلٹی لینی ہے۔ اس پاکستانی پولیس کو، ٹریفک کے محکمے کو صرف چلان چاہیے بس۔ یہ ماشاءاللہ کیمرے بھی وہاں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے کوئی چور بیٹھا ہو۔ ہمیں لگتا ہی نہیں کہ یہ پاکستانی ٹریفک کا نظام ہے یا کوئی چوری کرنے والا نظام ہے۔ تم 4-5-10 بندے ایک جھنڈ بنا کے یہاں پر لوگوں کو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہو اور تم کوئی موٹیویشن دو لوگوں کو یار کہ عوام ایکسیڈنٹل اموات سے بچیں اور کیسے بچیں۔ آپ اس کے اوپر توجہ دیں، ہر تحصیل لیول پر ٹریننگ کے اسکول بنائیں تاکہ وہاں سے لوگ اپنا ٹریننگ کر کے اور اچھی آگاہی لے کر باہر روڈ پہ چڑھیں تاکہ وہ اس حادثاتی موت سے بچ سکیں۔ السلام علیکم۔ پروگرام نے آغاز کے ساتھ میں ہوں حمزہ ہاشمی اور میرے ساتھ آل پاکستان کسان اتحاد کے بانی اور جنرل سیکرٹری رانا محمد ظفر طاہر صاحب موجود ہیں۔ رانا صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی شکریہ آپ کا۔ رانا صاحب، آج آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پاکستان میں ایکسیڈنٹ سے اموات بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں اور اسے اچانک کئی گھروں کا مستقبل طریق ہو جاتا ہے۔ کیا حکومت اس پر کوئی توجہ دے رہی ہے؟ کیونکہ سب سے زیادہ اموات کسان اور مزدور طبقہ کی ہو رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے جس کی طرف آج آپ نے توجہ دی ہے اپنے اس آج کے پروگرام میں، اور یہ کیونکہ ہمارے ملک کی غریب عوام کا مسئلہ ہے، یہ کسی پارلیمنٹیرین کا مسئلہ نہیں، کسی وزیر اعظم کا مسئلہ نہیں، کسی FATF کے بل کا مسئلہ نہیں، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس سے کوئی کرپشن کا آغاز ہوتا ہو۔ اس ملک میں تو صرف ان مسائل پر توجہ دی جاتی ہے جس سے کوئی کرپشن کے چشمے پھوٹتے ہوں، صرف ان مسائل پر، یا جس سے کفر راضی ہوتا ہو۔ آپ نے دیکھا کہ اس ملک میں اس حکومت کے سابقہ 3 سالوں میں جتنے بھی بل پاس ہوئے ہیں، کوئی 50 بل پاس ہوا ہے، ان 50 بلوں میں 40 بل تو ان کے اپنے ذاتی اور کچھ کفر کے ایجنڈے کے ہیں۔ 40 بل ان کے اپنے تحفظات کے جو ان کو ہیں تحفظات آپس میں، اور کچھ بل ہماری فورسز کے متعلقہ، اور تقریباً کوئی 25 بل جو ہے نا وہ کفر کے ایجنڈے کے بل ہیں جو انہوں نے چٹکیوں میں پاس کیے ہیں۔ ان کو جو عوام کے نام پہ بل پاس ہوئے ہیں وہ صرف بل ہی پاس ہوئے ہیں، ان کے اوپر امپلیمنٹ کچھ بھی نہیں ہے، باقی سارے کاموں کے اوپر امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ اب آپ نے ذکر کیا کہ ایکسیڈنٹل اموات کے حوالے سے، اب آپ ذرا سوچیں اس کے اوپر کہ تقریباً 2015 کی WHO کی رپورٹ کے مطابق ایک سال میں 1.25 لاکھ بندہ ایکسیڈنٹ کی نظر ہو کر زندگی کی بازی ہار گیا، اور ہمارے ریسکیو 1122 کی رپورٹ 2019-20 کے مطابق بھی تقریباً 1.25 لاکھ بندہ جو ریسکیو نے اٹھایا ہے سڑکوں سے مرا ہوا، وہ بھی تقریباً 1.25 لاکھ بندہ ہے۔ اب 2020-21 کی رپورٹ کے مطابق بھی تقریباً ریشو اسی طرح ہی ہے۔ ایک سال میں 1.25 لاکھ بندہ رجسٹرڈ مر رہا ہے۔ ادھر کرونا چل رہا ہے پچھلے 2.25 سال سے، اس میں بندہ ٹوٹل مرا ہے 30,000۔ اس کے لیے 250-300 ارب روپے کا بجٹ جاری کیا گیا ہے، بلکہ بجٹ لگا دیا گیا ہے بقول ان کے اس حکومت کے۔ اب جس میں ہر سال 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ بندہ مرتا ہے، اس کے لیے بجٹ آپ کا زیرو، ٹریننگ زیرو، موٹیویشن زیرو، لوگوں کو آگاہی زیرو۔ مجھے آپ بتائیں، یہ خالی اس حکومت کا مسئلہ نہیں، میں کہنا چاہ رہا سابقہ حکومتیں بھی اسی میں ملوث ہیں اس کام میں، کیونکہ ان کے پاس بم پروف گاڑیاں، ان کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں، ان کے پاس بڑے مہنگے مہنگے ٹائر، اور ان کے پاس آگے پیچھے گاردیں پھرتی ہیں اور سیکیورٹی وینیں پھرتی ہیں۔ ان کو تو پتہ ہمارا تو حادثہ ہونا ہی نہیں، حادثہ تو اس غریب کا ہونا ہے جس کو بائک چلانے کا پتہ نہیں، جس کو روڈ پہ چڑھنے کا پتہ نہیں، جس کو یہ پتہ نہیں مڑنا کیسے ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ اس ملک میں لائسنس بنوانا ایسے ہو گیا جیسے انڈیا میں جا کر انڈین کوئی نیشنلٹی لینی ہے، اور اس لائسنس بنانے کے لیے کوئی آگاہی، کوئی موٹیویشنل سکول، کوئی ٹریننگ سکول کا کوئی بندوبست نہیں۔ ہمارے پاس تقریباً اگر چیک کیا جائے کم از کم 10 کروڑ موٹر سائیکل ہے پاکستان میں، آپ چیک کر لیں، 10 کروڑ موٹر سائیکل ہے پاکستان میں،
10 کروڑ موٹر سائیکل کو اگر آپ لائسنس جاری کریں، مجھے بتاؤ کتنا بڑا ریونیو آتا ہے پاکستان میں، کتنا بڑا ریونیو اکٹھا ہوگا۔ اس طرح کروڑوں کاریں ہیں، کروڑوں بسیں ہیں، ٹرک ہیں، لیکن بندوں کے پاس، جو بندہ کراچی سے پنڈی تک نیشنل ہائی وے پہ اپنا ٹرک ٹریلر چلا رہا ہے، اس کے پاس بھی لائسنس نہیں ہے، الا ماشاءاللہ بہت کم لوگوں کے پاس لائسنس ہے۔ صرف ڈرائیونگ ان کو آتی ہے بیچاروں کو۔ کچھ ایسے بندے بھی بٹھا دیے جاتے ہیں جن کے پاس لائسنس ہوتا ہی نہیں، کیونکہ وہ لمبے روٹ ہوتے ہیں اور ڈرائیور جو ہے وہ 8-8 گھنٹے، تو دور کی بات ہے، وہ 8-8 دن لگاتار ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ صرف اس پاکستانی پولیس کو، ٹریفک کے محکمے کو صرف چلان چاہیے، بس چلان۔ ہر ایک بیٹ ہوتی ہے 50 کلومیٹر کی، وہ ایک چلان 50 کلومیٹر میں 1500 کا کرایہ، 2000 کا کرایہ اگلی بیٹ والا پھر کر دے گا، اس اگلی والا پھر کر دے گا۔ یہ تقریباً جو 25-30 بیٹ ہے نا پشاور سے کراچی، ان کو صرف چلان چاہیے۔ یہ ماشاءاللہ کیمرے بھی وہاں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے کوئی چور بیٹھا ہو۔ ہمیں لگتا ہی نہیں کہ یہ پاکستانی ٹریفک کا نظام ہے یا کوئی چوری کرنے والا نظام ہے، کہ جو ایسی جگہ پہ کیمرہ لگا کے بیٹھے ہوئے، آپ کو پتہ نہیں پیچھے سپیڈ کم کرنی تھی آپ نے کی نہیں۔ اور بھائی خدا کے بندو، تم 4-5-10 بندے ایک جھنڈ بنا کے یہاں پر لوگوں کو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہو، اور تم کوئی موٹیویشن دو لوگوں کو یار کہ عوام ایکسیڈنٹل اموات سے بچیں، اور کیسے بچیں۔ اس مسئلے میں صرف غریب مزدور بیچارہ مارا جاتا ہے کیونکہ اس کو ٹریننگ نہیں دی گئی کہ آپ نے موٹر سائیکل چلانی کیسے۔ ہاں صاحب، آپ نے ٹریننگ کی بات کی، روڈ انفراسٹرکچر ہی بہت خراب ہے۔ چلو وہ تو ہم نے مان لیا، وہ تو جیسے تیسے ہے، وہ تو ہمارے اس قوم کی بدقسمتی ہے، اور اس وقت تک رہے گی جب تک قوم نے خود اپنے آپ کو صحیح نہ کیا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خیال اپنی آپ حالت کے بدلنے کا۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے کہ اللہ کبھی بھی اس قوم کو نہیں بدلتا جو اپنے آپ کو خود نہ بدلے۔ نا صاحب، ایک اور یہ بھی بات ہے کہ عوام کو یہ نہیں پتہ کہ گاڑی کی ہیلتھ کیسی ہے، صحت، گاڑی کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ خراب گاڑیاں جو ہوتی ہیں نا، زیادہ جو مسنگ کر رہی ہوتی ہیں، وہ ایکسیڈنٹ کی نظر ہو جاتی ہیں۔ میں وہی عرض کیا ہے کہ اس میں ادارے صرف کرپشن کر رہے ہیں۔ موٹر وے کو جو ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں، بہت اچھا ادارہ ہے، ہائی وے والے بھی انہی کی ایک پارٹ ہے، نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس۔ ہائی وے پہ بھی وہی لوگ ہیں اور موٹر وے پہ بھی وہی لوگ ہیں۔ اب آپ پورا ہائی وے لاہور سے کراچی یا لاہور سے پشاور تک سارا سفر کر کے دیکھ لیں، آپ کو کہیں پہ بھی ہائی وے پولیس اس طرح کے حالات میں لوگوں کو موٹیویشن دیتی نظر نہیں آئے گی۔ صرف جہاں پہ کھڑے ہیں صرف چلان کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ اور ہماری جو پنجاب ٹریفک پولیس ہے یا سندھ ٹریفک پولیس ہے یا باقی صوبوں کی ٹریفک پولیس ہے، وہ تو اللہ کی پناہ، وہ تو صرف ٹرک دیکھ کے آگے آ جانا چاہے نیچے ہی آ جائیں۔ دیکھا ہے بندہ شکل سے لگ رہا ہے کہ یہ اس کے پاس لائسنس یا آئی ڈی کارڈ نہیں ہوگا، اس کو پکڑ لینا، آجو بھائی، اسے کہنا 50-100 روپیہ لے کے اس کو چھوڑ دینا۔ بھائی یہ اس طرح تھوڑا نظام چلے گا۔ اگر ادارہ ہمارا ٹریفک کا جو نظام ہے پاکستان کا، اگر وہ اس کے اوپر ہر شہر پر، ہر تحصیل لیول پر، ہر تحصیل میں کوئی 10 لاکھ آبادی کی تحصیل ہے ہمارے ہر ضلع کی، کم و بیش چھوٹے شہروں کی بات کر رہا ہوں، 10-12 لاکھ آبادی کی تحصیل ہے۔ اگر اس میں آپ 8-10 ایکڑ سرکاری زمین کے اوپر کتے بھونک رہے ہیں، لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، آپ اگر وہاں پر ایک موٹیویشنل ایک ٹریننگ سکول بنا دیں ٹریفک کے لیے، اور جو بندہ بھی سواری لیتا ہے اس کے اوپر لاگو کر دیں، اس وقت تک وہ سواری لے نہیں سکتا جب تک وہاں پر 2-4 دن ٹریننگ نہ کرے، تو وہ بندہ بھاگ کے جائے گا یا ٹریننگ کرنے، اپنا وہاں پر سے لائسنس بھی حاصل کرے، اور اس سے آگے پیچھے کچھ گاڑیاں چلا کے اس کو چیک کیا جائے کہ یہ بھائی کیسے گاڑی چلا رہا ہے، کیسے موٹر سائیکل چلا رہا ہے، یہ مرے گا تو نہیں۔ آپ اپنے 2-4 ہزار روپے کی خاطر جو رشوت کی نظر آپ نے کرنا ہوتا ہے، اس ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے لاکھوں لوگ بیچارے ہر سال مر جاتے ہیں۔ کرونا سے 30,000 بندہ مرا ہے، 200-250-300 کا بجٹ آپ نے جاری کر دیا۔ ٹریفک کے نظام سے روزانہ لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، ٹریفک کے گندے نظام سے، اور اس کے اوپر آپ کی کوئی توجہ نہیں۔ آپ نے بندوں کو کاپیاں دی کہ آپ نے ہر روز 15 چلان جمع کروانے ہیں، کوئی 20 چلان جمع کروا رہا ہے، کوئی 15 چلان جمع کروا رہا ہے، جس کو آپ نے موبائل کے اوپر لگایا کہ وہ بندہ موٹر سائیکل کے اوپر ورک کرے گا، اس کو آپ نے 25-30 چلان دے دیے ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ ملک کا نظام سدھارنے کی بات ہے یا ملک سے چوری کرنے کی بات ہے یا ملک کو لوٹنے کی بات ہے؟ نا صاحب، نظام تب صحیح ہوگا تب جب یہ اس ایشو کو ایشو سمجھیں گے۔ یہ ایشو نہیں ہے، کرونا ایشو ہے۔ وہ کرونا سے متاثر ان کو ہونے کا خدشہ ہے نا کہ کوئی وبا زیادہ نہ پھیلے اور ہم نہ مر جائیں۔ مسئلہ تو صرف یہ ہے، کیونکہ اس سے ان کی اپنی زندگیوں کو خطرہ ہے، ان بڑے چوروں کو، بڑے لٹیروں کو، بڑے حکمرانوں کو، بڑی بیوروکریسی کو۔
اور اس سے ان کو خطرہ نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہمارے پاس گاڑیاں اچھی، ٹائر اچھے، آگے چلانے کے لیے ہمارے پاس سیکیورٹی، اور ادھر بیچارہ غریب مرتا ہے صرف، کیونکہ غریب کے پاس نہ پورا پٹرول، اس کا تو پٹرول ختم ہو رہا ہو نا تو اس کو نظر آئے کہ پمپ اس طرف ہے تو وہ یکدم موڑتا ہے، وہ پیچھے سے گاڑی اوپر چڑھ جاتی۔ تو یہ مسائل ہیں، اگر جب تک اس کے اوپر حکومت توجہ نہ دے تو میں حکومت وقت سے جو چلی گئیں ان سے بھی شرم دلاتا ہوں کہ تم نے اس پہ کچھ نہیں کیا، اور جو موجودہ چل رہی ہے اس کو بھی ہم ہاتھ باندھ کے گزارش کرتے ہیں کہ خدا را اس کے اوپر لاکھوں لوگ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں، ہر سال، ہر مہینے ہزاروں لوگ بیچارے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور یہ وہ طبقہ ہے اگر ان کا کوئی گھر کا والی وارث چلا جائے دنیا سے تو ان کا پیچھے کمانے والا کوئی نہیں۔ آپ اس کے اوپر توجہ دیں، ہر تحصیل لیول پر ایک ٹریننگ کے سکول بنائیں تاکہ وہاں سے لوگ اپنا ٹریننگ کر کے اور اچھی آگاہی لے کر باہر روڈ پہ چڑھیں تاکہ وہ اس حادثاتی موت سے بچ سکیں۔ بہت شکریہ رانا صاحب۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آتا ہے تو اس کو زیادہ شیئر کریں اور ہمارے پیج کو لائک بھی کریں اور فالو بھی کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔